السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج میں بات کروں گا جو یورپ کے دورے پہ گیا تھا 6 ہفتے کے لیے، جس کا ذکر میں نے کیا تھا پچھلے ویلاگ میں۔ اس پہ ویسے تو میرے پاس سیاسی موضوع بہت ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہوگی میرے یورپ کے دورے پہ۔ اچھا، یہ دورہ تھا 6 ہفتوں کا۔ تو یہاں سے میں بیگم کے ساتھ فلائی کر کے گیا لندن۔ سڈنی سے بہت دور پڑتا ہے، 22 گھنٹے میں ہم پہنچے استنبول، اور پھر وہاں سے 2 گھنٹے کے بعد دوسرے جہاز پہ 5 گھنٹے میں میرے خیال میں وہاں سے ہم لندن پہنچے۔ تو وہ جو تھا ٹور، میں نے 8 روز کا ایک پیکج ٹور لیا تھا۔ ایک کمپنی ہے ٹریفلگر ٹورز کے نام سے۔ تو یہ پہلی بار میں نے ان کے ساتھ کیا، اور بہت اچھی کمپنی ہے یہ، بہت اچھا ہمارا تجربہ رہا۔ تو ان کے ساتھ 8 دن کا جو دورہ تھا وہ شروع ہونے سے 2 روز پہلے ہم پہنچ گئے لندن، 2 یا 3 روز پہلے، اور ہوٹل ہم نے اپنی لی۔ اور اس کے بعد سے جس دن سے شروع تھا یہ پیکج ٹور، اس دن اس کمپنی نے ہمیں ایک ہوٹل سے پک کیا، اور 8 روز کے لیے ہمیں اپنے ساتھ بس پہ وہاں سے دورہ کرایا۔ اچھا، گویا کہ لندن میں ہم کمپنی کے ساتھ 1 گھنٹے بھی نہیں رہے، بس سے سیدھے بس ہمیں لے کر چلی نارتھ انگلینڈ کی طرف، اور وہاں سے ایک رات کا اسٹے رہا تقریباً، جن جگہوں کا ابھی میں ذکر کروں گا۔ تو وہاں سے پہلے ہمیں لے گئے یہ نارتھ انگلینڈ میں، جو مطلب ہم شہروں میں رکے، یارک میں ہم رکے، اور پھر آگے چل کر جو دا لیک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ، اور لیک ڈسٹرکٹ میں بوٹ کا ٹرپ بھی تھا۔ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بھی یہی کہیں گے، بہت مشہور ہے۔ پہلے تو میں انگلینڈ گیا ہوں، لیکن صرف لندن میں ہی گھوما تھا، اور یہ ساری جو علاقے تھے میرے لیے نئے تھے۔ اچھا، پھر وہاں سے پھر ہم گئے اسکاٹ لینڈ، گلاسگو، اور پھر ایڈنبرا، اور وہاں سے پھر وہی بس ہمیں لے کر ویسٹ کوسٹ پہ گئی اسکاٹ لینڈ کے، اور پھر ساؤتھ میں انگلینڈ، اور پھر وہاں سے ہم نے فیری پکڑ کے ہم گئے ناردرن آئرلینڈ، جو برٹن کے کنٹرول میں ہے تو وہ آئرلینڈ کا ہی حصہ، لیکن برٹن کے پاس ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ سیاسی ہیں اور تاریخی، وہ آپ اگر ریسرچ کر لیں پتہ چل جائے گا۔ ناردرن آئرلینڈ کے نام سے بیلفاسٹ وہاں کا وہ شہر ہے۔ اچھا، بیلفاسٹ میں پھر ہم فیری سے اتر کے پھر دوسری بس تھی، لیکن گائیڈ ہمارا یہ 8 روز کے لیے سیم تھا، اور نہیں، دوسری بس نہیں، سوری، ہماری جو بس تھی وہ فیری پہ کراس کی، اور ڈرائیور بھی وہی رہا، اور ہمارا جو گائیڈ تھا وہ بھی وہی رہا۔ اچھا، ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ تھا ویلز سے، اور جو گائیڈ تھا وہ تھا آئرلینڈ سے۔ بہت ہی اچھے ڈرائیور اور گائیڈ کی بڑی اچھی معلومات تھی، اور بڑی مضحکہ خیز انداز میں وہ ہر چیز کو بیان کرتا تھا۔ تاریخی جو باتیں تھیں بہت اچھی طرح معلوم تھیں اسے، یعنی کہ بہت ایکسیلنٹ گائیڈ تھا ہمارا۔ تو بیلفاسٹ میں ہم نے دیکھا وہ علاقے جہاں پہ کہ بہت ہی زیادہ تخریب کاری اور نفرت تھی ایک زمانے میں۔ نفرت میں کمی آ گئی ہے، تخریب کاری ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کا جو جھگڑا ہے وہ وہاں پہ ابھی بھی ہے۔ پھر وہاں سے ہم ساؤتھ میں گھسے، ہم آئرلینڈ میں، اور آئرلینڈ میں ہم ڈبلن، اور پھر وہاں سے ساؤتھ میں واٹر ٹاؤن، اور پھر وہاں سے دوبارہ ہماری بس چڑھی فیری پہ، اور وہ یہ ویلز کے ساحل پہ اتارا، اور ویلز میں ہم باتھ اور اسٹون ہینج ہوتے ہوئے ہم لندن واپس آئے، اور ہمارا ٹور وہاں پہ ختم ہوا۔ اچھا، یہ کہنا ضروری ہے کہ ناردرن انگلینڈ بہت ہی خوبصورت ہے، موسم اگر اچھا ہو، یعنی سمر کے موسم میں، اور پھر آئرلینڈ کی بھی، اور پھر اس کے اوپر جو اسکاٹ لینڈ ہے، کیا بات ہے اس کی،
میری تو خواہش تھی کہ اسکاٹ لینڈ میں دوبارہ جاؤں اور پھر اور اس کے اوپر جو علاقے ہیں وہاں جاؤں. آئرلینڈ انتہائی خوبصورت. ہم تو ایسٹ کوسٹ پہ ہی رہے لیکن اس کا ویسٹ کوسٹ بہت ہی دیکھنے والا ہے بہرحال. اور اسی طرح سے ویلز میں جب آئے تو یہ جو وہاں پہ کارڈیف اور پھر اس کے بعد سے بات یہ سارے علاقے بہت ہی خوبصورت ہیں. گویا کہ انگلینڈ میرے لیے بہت ہی انگلینڈ اور یہ سارا جو یو کے اور آئرلینڈ مجھے بہت پسند آیا. پہلے میں نے سنا تھا پڑھا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہاں صرف شرط یہ ہے کہ موسم اچھا ہو. سردیوں میں یقیناً وہاں پہ جانے کا نہیں ہے لیکن اچھے موسم میں کیا بات ہے. تو پھر وہاں سے ہمارا جب ٹور ختم ہوا تو بس اب ہم آزاد ہو گئے اور یہ اس کے بعد سے جو ہمارا ٹور تھا سارا آزاد تھا. اور ہم نے وہاں سے ایک فلائٹ پکڑی آئس لینڈ کی ریکیاوک جو اس کا کیپٹل ہے وہاں اترے. ایئرپورٹ پہ میں نے گاڑی رینٹ کی اور پھر واپسی میں ایئرپورٹ پہ ہی وہ چھوڑا میں نے. پہلے مجھے ذرا ڈر تھا کہ جب میں اپنا ڈرائیورس لائسنس دکھاؤں گا کار لیتے ہوئے تو کہیں یہ نہ کہے کہ جی آپ یو آر ٹو اولڈ ٹو ڈرائیو. لیکن بہرحال ایسا کوئی نہ انہوں نے سوال کیا نہ کوئی مشکل ہوئی. تو خیر گاڑی لے کے پہلے تھوڑی مشکل ہوئی رائٹ لیفٹ کی چونکہ میں سڈنی میں بھی عادی ہوں جو اپنا لیفٹ سائڈ سے اپنا ڈرائیو کرنے کا اور اسی طرح انگلینڈ میں بھی تھا. اور یہاں پہ آ کے جیسے امریکہ میں رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اس طرح کی ڈرائیونگ تھی. بہرحال چونکہ وہاں ٹریفک بہت زیادہ نہیں ہے تو زیادہ مشکل بھی نہیں ہوئی. تو آئس لینڈ جو ہے اس کی کیا بات ہے. ویسے تو خوبصورت علاقے دنیا میں بہت ہیں جیسا کہ میں نے کہا انگلینڈ آئرلینڈ وغیرہ اور اسکاٹ لینڈ خوبصورت ہے لیکن وہ ایک بہت ہی یونیک وہاں کا لینڈسکیپ ہے آئس لینڈ کا. وولکینک آئی لینڈ ہے تو اگر آپ نے یونیکنیس دیکھنا ہے تو آپ ضرور آئس لینڈ جائیں. مئی کے شروع میں ہم وہاں پہ تھے اور کافی ٹھنڈ تھی یعنی کہ جیسے کہ اب ونٹر ہوتا ہے اس طرح کا موسم تھا. بہرحال بہت پسند آیا. پھر وہاں سے ہم نے فلائی آؤٹ کیا جو تو ہم پہنچے وہاں سے ڈائریکٹ جو فلائٹ تھی ہماری وہ ریکیاوک سے زیادہ دور نہیں ہے ایمسٹرڈیم جتنا لندن ہے تقریباً اتنی ایمسٹرڈیم ہے. اچھا اب ایمسٹرڈیم سے ہم نے لیا ہوا تھا ایک یوریل کا پاس جو آپ اگر یورپ میں نہیں ہے تو باہر کے ملک میں تو وہاں سے آپ وہ خرید سکتے ہیں. اس میں بہت طرح کے آپشنس ہیں. میں نے جو آپشن لیا تھا وہ تھا کہ 15 days کنسیکیوٹیو ٹریول یعنی کہ 15 روز تک میں اس پاس پہ جتنی بار چاہوں ٹرین پہ میں چڑھوں اتروں یورپ کے اندر کہیں پہ بھی جاؤں لیکن 15 روز کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہ 15 روز میں اگر میں نے استعمال اسے 15 روز کیا تو بھی وہ ختم ہو جائے گا اور 1 روز کیا یا بالکل نہیں کیا پھر بھی وہ ایکسپائر ہو جائے گا. تو میں نے چونکہ ویلیو فار منی لینا تھا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہر روز ہم نے ٹرین پہ چڑھنا ہے. تو وہاں سے ہم نے ایمسٹرڈیم سے اسٹاپس کے ساتھ جو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ہم گئے نیپلز تک یعنی اٹلی کا جو روم کے بھی ساؤتھ میں ہے نیپلز وہاں تک گئے. اور یہ 15ویں دن ہم جا کے ہم نیپلز پہنچے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایمسٹرڈیم سے میں اگر کار پہ جاتا نیپلز اور کافی لوگ یورپ میں بائی کار ٹریول کرتے ہیں تو جس طرح میں کرتا اسی طرح میں نے ٹرین سے کیا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر میں ٹرین سے اگر میں ڈرائیو کرتا تو پھر 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے میں کسی شہر میں رکتا پھر اگلے دن پھر اس شہر میں میں موٹل یا ہوٹل میں رہتا رات کو پھر اگلے دن پھر ڈرائیو کرتا پھر اگلے شہر میں اسی طرح سے. تو یہ میں نے سارا ٹرین سے کیا. اچھا اس میں کیا ایڈوانٹیج اور کیا ڈس ایڈوانٹیج میں آپ کو بتلاؤں وہ یہ کہ ایک ایڈوانٹیج تو ٹرین بس سے یا کار پہ کرنے کا یہ ہوتا کہ ہمارا سامان ہوتا کار میں ہم نے ڈرائیو کیا جہاں سے ایمسٹرڈیم میں ہوٹل میں تھا وہاں سے ہم نکلتے اور اگلا شہر جیسے کہ ہمارا تھا برسلز وہاں پہ ہوٹل کے سامنے کار کھڑی کرتے ضرورت کا سامان اتارتے
رات گزارتے، پھر صبح آ کے کار میں ہم چل پڑتے. اچھا، اس میں آسانی تو یہ تھی کہ سامان لے کے اترنا چڑھنا بھاگنا نہیں ہوتا ہمیں. مشکل یہ ہوتی کہ ایک تو پارکنگ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے آج کل. اچھا، پھر وہ فری بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ نئے ملک میں نئی جگہ پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو سارے رولز پتہ نہیں ہوتے ہیں اسپیڈس کے اور اس کے، تو اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ایک تو کہ کچھ ڈس ہو جائے یا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن جو زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو کوئی ٹریفک وائلیشن پہ آپ کو فائن وغیرہ دینی پڑے، جو میرے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. اچھا، اور پھر یہ کہ آپ جب ڈرائیو کر رہے ہیں تو ویو جو ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ٹرین سے ہوتا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ ڈرائیونگ کی ٹینشن ہوتی ہے، خاص کر جو ڈرائیو کر رہا ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. اچھا، اب ٹرین میں جو آسانی تھی وہ یہ کہ جی میں نے ڈرائیو نہیں کرنا، اور ٹرین جو ہے عام طور سے آپ زیادہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ویو بھی اچھا نظر آتا ہے اور آپ ریلیکسڈ ہو کے آپ بالکل ویو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کا اگلا اسٹاپ ہے، جیسے برسلس میں ہم نے پھر اگر ٹرین سے اترے تو ہوٹل میں گئے اپنا سامان لے کے، پھر اگلے دن ہوٹل سے پھر سامان لے کے اگلے دن کا سفر ٹرین پہ ہم نے شروع کیا. تو یہ سامان کا اتارنا چڑھانا، ٹرین سے اتارنا، پھر ہوٹل تک جانا، پھر ہوٹل سے پھر لے کے چلنا، پھر ٹرین تک آنا، یہ روز ہم نے 15 روز تک یہ لگاتار کیا. اچھا، یہ میں نے ضرور کیا کہ ہوٹل جو میں نے لی وہ ساری اسٹیشن کے قریب، یعنی زیادہ سے زیادہ ہمیں پیدل کا رستہ جو ہے اسٹیشن سے لے کے ہوٹل تک کا 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا. تھوڑا کہیں زیادہ ہو گیا، کہیں اتراؤ چڑھائی یہ وغیرہ آ گئی، لیکن بہرحال اگر کوئی ینگ لوگ ہیں تو ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ٹرین ہم نے زیادہ تر جو لی وہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ کا اپنا سفر ہم نے نہیں کیا. 3 سے لے کے سمجھے 5 گھنٹے. ایک جگہ پہ تھوڑی مشکل ہوئی، جو کہ وہاں پہ جو کہتے ہیں ٹریک ورک، یعنی مرمت ہو رہی تھی روڈ پہ، یہ اپنا ٹرین کے لائن پہ، تو ہمیں بس پہ چڑھنا پڑا. تو وہ میں میرے خیال میں اگلی بار اپنا بتاؤں گا اس میں کیا مشکل اور آسانی ہوئی اور کیسے کیسے لوگ ہمیں ملے ٹرین میں. اور اسٹاپس میں آپ کو ابھی بتا دوں، اس لیے کہ 12 منٹ کا ویڈیو ہو چکا، اب یہ ختم کروں گا، پھر اگلے میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہم نے جناب ایمسٹرڈیم سے ہمارا اگلا اسٹاپ تھا برسلس کے بعد لکسمبرگ کے بعد فرینکفرٹ سے پھر میونک سے ہم داخل ہوئے آسٹریا کے انسبرگ سے ہم داخل ہوئے جناب سوئٹزرلینڈ میں زیورک سے انٹرلاکن سے جنیوا، اور جنیوا سے ہم نے پھر ٹرین پکڑی. یہ سارا ٹرین سے میں کر رہا ہوں. ٹرین پکڑی فرانس کے اندر، زیادہ دور نہیں، فرانس میں ایلپس کے علاقے میں، یعنی وہ ماؤنٹینز ہیں، شیمونی. اچھا، شیمونی سے پھر ہم داخل ہوئے دوبارہ سوئٹزرلینڈ میں. شہر کا نام ہے زرمٹ، اور زرمٹ سے ہم نے بہت ہی شاندار، بہت ہی مشہور ایک ٹرین ہے گلیشیئر ایکسپریس. وہ 8 گھنٹے میں آپ کو پہاڑوں کے درمیان میں سے، پہاڑ کے اوپر سے وہ آپ کو زرمٹ سے پہنچاتی ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر سینٹ موریٹز میں. 8 گھنٹے کا بہترین سفر. اس کے لیے ہمیں کچھ ریزرویشن کرنی پڑی اور یوریل کے باوجود ہمیں الگ سے پیمنٹ کرنی پڑی کچھ. اچھا، پھر وہاں سے زرمٹ سے ہم نے ایک اور مشہور ٹرین برنینا ایکسپریس، جو اٹلی کے شہر کیا نام ہے ٹورینو میں ہمیں لے گئی کوئی 3 گھنٹے میں. اچھا، پھر وہاں سے ایک تھوڑی سی ایک گھنٹے کا راستہ میرے خیال میں ٹرین سے، پھر ہم چلے گئے ملان، اٹلی میں. یہ بڑا شہر ہے. ملان سے پھر ہم گئے جناب اگلے دن فلورنس یا فیرینزو کہتے ہیں وہاں پہ. وہاں سے ہم نے پھر پیزا کی سیر کی ٹرین سے. پیزا جہاں پہ لیننگ ٹاور ہے، وہ اپنا صبح گئے، دوپہر تک ہم آ گئے. پھر وہاں سے ہم گئے سیدھے نیپلس، اور نیپلس سے ہم نے جناب بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے امالفی کوسٹ، وہاں کا ایک ڈے لانگ کروز کیا.
اور پھر واپس آئے نیپلس، اور نیپلس سے پھر ہم نے ایک ٹرین کا ٹکٹ خرید کے، جو 2 گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے ویٹیکن، اور ویٹیکن روم سوری، اور ویٹیکن میں ہماری ہوٹل تھی. پھر وہاں سے ہم نے واپسی جب پکڑی سڈنی کی، تو وہ تھی براستے چینگڈو چائنا میں. ایئر لائن کا نام تھا سچوان. انہوں نے ہماری جو سیکنڈ لیگ تھا، یعنی کہ روم سے چینگڈو جو فرسٹ پارٹ تھا، وہ تو ٹائم پہ ہی، یعنی مقررہ جو دن تھا اسی پہ ہماری فلائٹ چلی، لیکن انہوں نے پہلے ہمیں کہا کہ جی جو دوسری فلائٹ ہے آپ کی وہ ہم نے کینسل کر دی ہے، تو اس کے 5 روز بعد جو دوسری فلائٹ ہے اس پہ آپ کو ہم یہ سڈنی کے لیے بیٹھائیں گے، اور منظور ہے تو آپ ٹھیک ہے، اور نہیں تو آپ یہ پیسے واپس لے لیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا یہ ایک اچھا ایک وقت مل جائے گا مجھے سیر کرنے کا چائنا کے شہر چینگڈو کا، اور پھر وہاں سے کنمنگ کا. تو اس پہ بعد میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا. بہرحال ایک جو واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر کیا تھا پچھلی بار، وہ بھی رہ گیا آج. وہ ہوا تھا کہ ایک خاتون نے میرا پاکٹ کھول کے جیکٹ کا میرا والیٹ نکال لیا، کریڈٹ کارڈ وغیرہ اس نے چوری کر لی، تو اس کی وجہ سے تھوڑی مشکل ہوئی. تو یہ سارا میں آج تو اب لمبا ہو جائے گا بہت، تو اگلی بار میں نے چند روز میں ہی اس دورے میں اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا، کیا مشکل، کیا اچھا، کیا ہم نے انجوائمنٹ کتنی کی، مشکلات کتنی ہوئی، اس پہ آپ سے پھر میں بات کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.